زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا ہو گیا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، بھول ہو گئی ہے، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، اب مجھے کیسے معافی ملے گی یہ بتا دیں۔ پھر حضور پاک نے فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پہ لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا اور آخرت میں کہیں چین و سکون نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر اور تنگی کا جینا ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں چین و سکون پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق اور مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالح مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے
گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا۔ نمبر 2، مسلسل غربت، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: اللہ کی ناراضگی، برا حساب و کتاب، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا سے چہرے بے رونق اور بے نور ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ زنا کرنے والوں کو دنیا میں سخت ذلت رسوائی دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں پہلی سزا یہ کہ زنا کرنے والے کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں سے ہمیشہ ذلت خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ضرور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے چہرے کو سیدھا رکھو، ورنہ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ زنا سے فقر و فاقے اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقے اور مسکنت عام ہو جاتی ہے، اور جب ذمے توڑے جانے لگیں تو کافروں کو غلبہ دیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا اور اچھے نصف کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ عبرانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اس کی مصیبت دور کر دی جائے، یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتے ہیں، سوائے زانی کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ نمبر 1، زنا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں، اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
قیامت کے دن 3 لوگوں سے غصے کی وجہ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے لیے پاس کریں گے۔ ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بڑا زانی، دوسرا جھوٹا حکمران اور تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک سانپ مسلط کر دیں گے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہے تو اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی، ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے، کیونکہ ہمسایوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی، یہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے گناہوں سے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سب سے بڑا گناہ کے بارے میں بتایا کہ وہ شرک اکبر ہے، جسے اللہ تعالیٰ صرف توبہ ہی سے بخشا ہے۔ اگر شرک اکبر کا مرتکب بغیر توبہ کے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بچے کو اس خوف سے مار دے کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کھانے میں شریک ہوگا۔ چنانچہ کسی ایسی جان کو مار دینا جسے اللہ پاک نے حرام کیا ہوا ہے، اس کا مرتبہ بڑے گناہوں میں دوسرا ہے۔ گناہ اور اس کی سزا اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ مقتول قاتل کا رحمی رشتہ دار ہو، اور یہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جبکہ قتل کا مقصد مقتول کو اللہ کے اس رزق سے محروم کرنا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قاتل کے ہاتھ پر جاری فرمایا۔ پھر یہ کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کبیرہ گناہوں میں سے تیسرا درجہ زنا کا ہے۔ اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جبکہ جس عورت سے زنا کیا جائے وہ ہمسائے کی بیوی ہو، جس کے ساتھ شریعت نے حسن سلوک اور نیکی اور اچھی صحبت کی نصیحت کی ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کی، زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہذا وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ اس آدمی نے اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرا۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی کا پامال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کیا وجہ ہے اس کو زیادہ برا کیوں کہا گیا؟ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ کس دن کون اکیلا ہے، کون گھر میں ہے یا نہیں۔ پھر اس طرح تاک جھانک کا موقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ کسی بھی وقت دماغ سکون میں نہیں رہتا، انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کو گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آل سے
چیری جا رہی تھی، آلے سے چیری جا رہی تھی، تو یہ کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی خبریں گڑتا، جو انا فنا ساری دنیا میں پھیل جاتی، اور اب تو میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں مرتبہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تندور میں جلتے ہوئے دیکھے، زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تندور کے اندر آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، کہ وہ شخص جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، کہ ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک وقت تھا کہ جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھٹکتا تو اسے ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا، غلط کام پر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے؟ اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے؟ اس خاتون میں احساس گناہ بڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لے لیے آ گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ مجھے چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کے سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے، مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے دور فرمائے، اور ہمیں ہمارے ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ہمارے ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔